کی زندگی میں، میں پھر کہہ رہا ہوں صرف مسلمان کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے، سیدھے کھڑے ہوتے۔ اب اس میں اختلاف، خاص کر اہل حدیث علماء کے مابین اختلاف پیدا ہوا کہ رکوع کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے آدمی ہاتھوں کو واپس باندھ لے یا لٹکا دے۔ لٹکانے کو ارسال الیدین کہتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینا، اور باندھنے کو وضع الیدین کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو رکھ لینا۔ کیا کریں؟ اور یہ بات بھی آپ ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اہل حدیث کا اختلاف وہیں ہوتا ہے اور اسی مسئلے میں ہوتا ہے جس مسئلے میں نص صریح یعنی قرآن میں سے یا حدیث میں سے صراحت نہ ہو کہ آپ نے یہ کام کیا، یہ بھی صراحت نہ ہو، نہ کیا یہ بھی صراحت نہ ہو۔ پھر علماء اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، مختلف روایات سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ اس پر کچھ نے کہا کہ جی نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا کان قائما فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، جب بھی کھڑے ہوتے تھے، بس اس لفظ کو پکڑ لیا، اذا کان، جب بھی کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے تھے۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے۔ اب انہوں نے کہا دیکھو اگرچہ اس میں یہ نہیں ہے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو رکوع کے بعد بھی بندہ کھڑا ہوا ہے تو لہذا ہاتھ باندھے گا۔ جو نہیں باندھتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب باندھنا تو ہے لیکن رکوع سے پہلے والے قیام میں باندھنا اس سے مراد ہے، قومے والے میں نہیں۔ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذا کان جالسا فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی بیٹھتے تھے، وضع یدہ علی رکبتہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، اور بعض میں یوں بھی ہے وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، کہ آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے۔ اب حدیثیں دو آ گئی، جب بھی کھڑے ہوتے تھے ہاتھ باندھتے تھے اور جب بھی بیٹھتے تھے ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے، دونوں حدیثوں میں حکم عام ہے، جب بھی بیٹھتے تھے ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے اور جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ سینے پر باندھ لیتے تھے۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے ہاتھ باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کھڑا ہو، اور گھٹنے کے لیے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ بیٹھا ہو۔ اب جیسے کرسی پہ دائیں بھی بائیں بھی جتنے لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب جب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ لے، اب ان کو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے چاہیے یا سینے پہ رکھنے چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے، ان دونوں کو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ چونکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی بیٹھتے تھے ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے، یا بعض روایات میں ران کے الفاظ بھی آتے ہیں گھٹنے سے تھوڑا سا پہلے۔
تھوڑا سا پیچھے، اور ہاتھ جب باندھتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ سارے جتنے بھی معذور یا بیمار یا تکلیف والے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہوئے۔ جب کھڑے نہیں ہوئے تو یہ ہاتھ یہاں رکھیں گے گھٹنے پر۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، بیٹھے تو ہیں لیکن حالت تو قیام کی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یہی چیز وہاں بھی تو سوچ لو، وہ کھڑا تو ہے لیکن حالت قومے کی ہے۔ ہر جگہ قیام کو جب قیام لوگے تو ہم بھی ہر جگہ بیٹھنے کو کا ڈالیں گے۔ یہ بنیادی ایک فرق ہے۔ اور پھر جب صراحت وہ ہم سے کہتے ہیں جی کہاں ہے حدیث میں چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں کہاں ہے حدیث میں کہ باندھ لو۔ ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، حتی یعود کل فقار مکانہ، جب اللہ کے رسول رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی۔ اب جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں کھڑے ہونے میں ہڈی کا مقام یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث نے کہا ہر ہڈی مکانہ ہو، اپنے مقام پر آ جاتی۔ ہڈی کا یہ مکان اس کا اپنا نہیں ہے، یہاں ہم نے طاقت سے، قوت سے، ارادے سے یہاں روکا ہوا ہے۔ ہڈی کا اپنا مقام یہ ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، طاقت استعمال نہ کریں، آپ چھوڑیں ڈھیلا۔ مثال کے طور پر کھڑے کھڑے بندے کی آنکھ لگ گئی، نماز میں ہی سمجھ لو، کھڑے کھڑے آنکھ لگ گئی۔ اب جیسے اہل حدیث ہے، اب وہ بالکل چست ہو کے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا، اس کا مطلب ہے بیدار ہے، جاگا ہے۔ اب حنفی تھوڑے سے غنودگی میں ہوتے ہیں، یہ اب وہ تھوڑے غنودگی میں، اہل حدیث بالکل بیدار ہے، یہاں ٹائٹ ہاتھ باندھے ہوئے، اور وہ تھوڑی سی غنودگی آئی یوں، اور شیعہ بالکل نیند میں۔ یہ جو کیفیت ہے ہڈی کا اپنا مقام، یہ ہڈی کا اپنا مقام، آپ اس کو چھوڑیں پھر دیکھیں وہ کہاں جاتی۔ دیہاتوں میں جو شہد پکڑنے والے شہد کا چھتا تلاش کرتے ہیں نا، ان کے لیے شہد اتارنا مشکل نہیں ہوتا، شہد تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا چھتا ہے کہاں۔ چونکہ چھوٹی مکھی کی تو بالکل پاؤ آدھا کلو ایسے نکلتی ہے، تو چھوٹا سا چھتا درختوں میں کہیں بھی چھپا ہوتا ہے، تو وہ جب برابر میں کہیں برما لگا ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، تو شہد کی مکھیاں پانی پینے آتی ہیں۔ تو وہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دو مکھیاں اس میں سے پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے اس کے ساتھ اس کی کمر میں کس کے نہیں، ہلکا ڈھیلا، اس کے ڈنگ سے بچتے ہوئے ایک لال رنگ کا دھاگا باندھ دیتے، اتنا 1 فٹ 2 فٹ جتنا، اس کو چھوڑ دیتے، پھر اس مکھی کو چھوڑ دیتے، پھر وہ مکھی اڑتی، وہ دھاگے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لال دھاگا کدھر جا رہا ہے۔ وہ جہاں جا کر کے جس درخت میں گھستی ہے، پھر وہ وہاں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں ہوگا، اور ان کو مل جاتا ہے۔ اس کو آپ آزادانہ طور پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں وہ کہاں جاتی ہے، یہ اس کی اصل جگہ ہے۔ آپ ہڈی کو یہاں سے چھوڑیں، یہاں تو ہم نے ارادے سے روکا ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے پہلا جو قیام ہے قرات والا، جس میں فاتحہ ہوتی ہے، اس قیام میں حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ باندھا، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور دونوں کو سینے پر رکھا، یہ صراحت ہے دونوں میں۔ اب جو رکوع کے بعد والا ہے اس میں نہ یہ صراحت ہے باندھا، نہ یہ صراحت ہے کہ چھوڑا۔ اب اگر پہلے قیام میں بھی یہ صراحت نہ ہوتی
کہ آپ نے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھا، یہ بھی نہ ہوتا، اور چھوڑا، یہ بھی نہ ہوتا، تو ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے؟ ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے؟ چونکہ باندھنا ایک عمل ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، چھوڑنا عمل نہیں ہے، اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ چھوڑنا تو ہم نے اس کی اصلی حالت پہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو اصلی حالت روک کر دوسری حالت پہ لانے کے لیے دلیل چاہیے، یہاں اب دلیل چاہیے۔ اگر اس کی دلیل نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو رکوع سے پہلے والا بھی اگر ہاتھ باندھنے کا بھی نہ ہوتا، چھوڑنے کا بھی نہ ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ خود سے کرتے تو کیا کرتے؟ چھوڑتے۔ خود سے کرتے تو چھوڑتے۔ تو جب رکوع کے بعد بھی نہ باندھنے کی صراحت ہے نہ چھوڑنے کی ہے تو آپ نہیں چھوڑ رہے، وہاں بھی آپ چھوڑیں۔ جب صراحت ہو باندھنے کی تو آپ باندھیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی نماز میں سدل منع ہے۔ اصل میں سدل کہتے ہیں کپڑے کے دو کنارے آپ اوپر سے مثلا گلے میں کوئی مفرل ٹائپ کی چیز ڈال لیں، یا کوئی شال یا اجرک ہی ڈال دیں، سندھی اجرک گلے میں ڈال، ایک سیرا ادھر سے لٹکا دیں، ایک سیرا ادھر سے لٹکا دیں، اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ شرعاً منع ہے، اسے سدل کہتے ہیں، یہ شرعاً منع ہے، اسے سدل کہتے ہیں۔ جس طرح سعودی عرب والے لال رومال رکھتے ہیں، کوئی سفید رومال رکھتا ہے، کچھ تو وہ قال اوپر باندھ دیتے ہیں کالی سی ڈوری، وہ چلو وہ اس دائرے میں نہیں آتا، لیکن کچھ نہیں باندھتے، ایسے لٹکا لیتے ہیں، اور ادھر سے بھی لٹکا ہوا ہے، ادھر سے بھی لٹکا، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ سر پہ کم از کم ایک آدھ بل ہونا چاہیے، ایک آدھ بل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ چاہے ایک حصہ آگے لٹکا دیں، چاہے ایک حصہ پیچھے لٹکا دیں، اور دونوں آگے لٹکا کے نہ رکھیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے دلیل بناتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو آپ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہو یہ سدل میں آتا ہے، کہ دونوں کنارے آپ کے، دونوں سائڈیں آپ کے ہاتھ لٹک گئے اس طرح۔ حالانکہ سدل جو ہے اس کا اطلاق کپڑے پہ ہوتا ہے، ہاتھوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نماز کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، حالانکہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نماز کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، یہ خود ایک مفروضہ قائم کیا گیا کہ نماز کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک قیام ہے، 2 رکوع ہے، تیسرا سجدہ ہے، اور چوتھا قعدہ ہے جسے آپ اتحیات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی 5ویں حالت ہے، اور نہ 5ویں حالت میں ہاتھوں کی کوئی کیفیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اس لیے ایک تو حدیث میں صراحت نہیں، اور دوسرا ان 4 حالتوں کے سوا کہ قیام میں ہاتھ یہاں رہیں گے سینے پر، رکوع میں گھٹنے پر، سجدے میں زمین پر، اور پھر قعدے میں گھٹنے یا ران پر، وہ کہتے ہیں نہ 5ویں حالت ہے، نہ 5ویں ہاتھوں کی کوئی کیفیت ہے۔ مجھے بتائیے رفع الیدین نماز کی حالت کے اندر ہے یا باہر ہے؟ ظاہر بات ہے نماز کے اندر ہے، تو یہ بھی تو ایک حالت ہے نا۔ نہ یہ زمین پر ہے، نہ گھٹنے پر ہیں، نہ سینے پر ہیں، نہ ران پر ہیں، یہ کون سی حالت؟ آپ 4 حالتوں میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کا نام بھی ہے رفع الیدین، باقاعدہ ایک پورا نام ہے اس کا، تو یہ نماز سے آپ نے کیسے نکالا؟ پھر چلو جو رفع الیدین نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان 4 حالتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ جب آپ رکوع کے بعد چھوڑے کھڑے ہیں ہاتھ تب بھی، باندھے کھڑے ہیں تب بھی، اب آپ سجدے پہ جانا چاہتے ہیں تو اب آپ ہاتھ باندھے باندھے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کے پھر ہاتھ چھوڑیں گے، یا پہلے آپ ہاتھ چھوڑ کے اس طرح آگے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ پہلے چھوڑیں گے۔ جب پہلے چھوڑیں گے تو یہ حالت کون سی ہے؟ نہ رفع الیدین ہے، نہ زمین پر ہے، نہ گھٹنے پر ہے، نہ ران پر ہے، نہ سینے پر ہے، یہ حالت کون سی ہے؟ یہ بھی ایک حالت ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے۔
تو نماز البتہ الحمدللہ ایسی بات ہے کہ کوئی بھی اہل حدیث عالم یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوئی اہل حدیث عالم یہ نہیں کہتا. اور نہ باندھنے والے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ہاتھ نہیں باندھتے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں. بڑی خوشی سے مثلاً ایک ہی ہاتھ باندھنے والوں میں ایک ہی جماعت کے اندر مثلاً مولانا ابراہیم بھٹی صاحب ہیں, اللہ انہیں صحت و عافیت دے, آج کل بیمار بھی رہتے ہیں, بہت بڑی ہماری جماعت کا سرمایہ ہے. وہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ ہیں, جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے, فخر ہے, وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ان دونوں میں سے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں کبھی ہم نے آر محسوس نہیں کی, بلکہ ہمیشہ خوشی محسوس کی ہے کہ ایک نیک آدمی کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی. صحابہ کرام میں بھی اختلافات ایسے ہوتے تھے اور عقائد کی حد تک ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جس نے کہا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے ان محمدً رأى ربہ فقد کذب, اس نے جھوٹ بولا. اور حضرت عائشہ قرآن سے دلیل دیتی تھی کہ انہو لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے. قرآن کی دلیل تائید. بلکہ صحابہ نے خود اللہ کے رسول سے پوچھا حل رأیت ربک, اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ نور فانا اراہ, اللہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو صحابہ میں بھی اختلاف رہا, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یا انہوں نے کہا اور میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ چیزیں صرف ہمارے اندر بر صغیر کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں, صحابہ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. اس لیے کہ دونوں متبع سنت ہیں. صرف تعبیر کی غلطی لگی, سمجھنے کی غلطی لگی, فہم کی غلطی لگی. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں, زمین پہ بھی چلتے ہیں تو ان کی چال اور ان کی ڈھال میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف نمایاں ہوتا ہے, تکبر ان کے قریب نہیں آتا. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب بھی جہلاء سے ان کا پالا پڑ جائے بھلی بات کہہ کر, سلامتی کی بات کہہ کر سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اس جھمیلے میں نہیں پڑتے, جہلاء سے نہیں الجھتے. فرمایا ان کی راتیں دیکھو, ان کے دن دیکھو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجداً وقیاما, ان کی راتیں گزر جاتی ہیں رب العالمین کے حضور, کبھی سجدے میں, کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی قعدے میں, ساری راتیں گزار دیتے ہیں رب کے حضور روتے ہوئے, عز و نیازی سے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے, اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگنے والے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ رب العالمین سے رو رو کر پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ یہ جو عذاب جہنم ہے اسے ہم سے پھیر دے, ہمیں اس سے بچا لے, اسے ہم سے دور کر لے. ہم دوزخ کی آگ کو نہیں سہ سکتے, ہم تو دنیا کی آگ جو آخرت کی آگ سے 70 درجے زیادہ کم حرارت رکھتی ہے, اللہ ہم تو اسے بھی نہیں سہ سکتے جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھنے والی آگ ہے, ہم اسے کیسے سہ سکیں گے. اللہ رب العالمین سے رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں. آگے ایسا سیزن بھی آ رہا ہے
1 مہینے بعد لوگوں نے بخشش کے کیا ذریعے بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ساری زندگی کچھ نہیں کریں گے، مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں دے کے بخشوا لیں گے، 15 شعبان کو کچھ کھیر پکا کے کھا لیں گے، اپنے آپ کو بخشوا لیں گے، معراج والی رات کو کچھ نہ کچھ کر کے عبادت کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہوئے آتے ہیں مولانا صاحب معراج والی رات کیا کیا عبادت کرنی چاہیے؟ میں نے کہا مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ معراج والی رات ہوتی کیا ہے، کون سی رات ہے؟ دنیا کا کوئی مولوی نہیں بتا سکتا کہ معراج کی رات ہے کون سی، پتہ ہی نہیں کسی۔ یہ لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے دھندے ہیں، 27 رجب یہ فلاں رات ہے کنڈے کی ہے، اور یہ جو شعبان میں آئے گی وہ اس کی رات ہے، وہ فلاں معراج کی رات ہے، یہ ایسے بنایا۔ حدیث میں یہ تاریخیں موجود ہی نہیں، خود میلاد کی تاریخ بھی موجود نہیں۔ پھر جب اس لیے موجود نہیں کہ نہ کبھی صحابہ نے منائے، اگر صحابہ جاگتے ہوتے اس معراج والی رات کو تو سب کو معلوم ہوتا کہ اس رات جب آتی تھی اللہ کے